اسی طرح ایک اور بات رائج ہے، جس نے چھپکلی کو مارا اس کے بعد ضروری ہے وہ غسل کرے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں غلط رائج۔ ایک آدمی نے مرسڈیز کار خرید لی، ایک آدمی نے فارچونر خریدی، اتنی مہنگی کار خریدی، ساتھ وہ پیچھے کیا لگاتا ہے؟ کالا کپڑا باندھ لیتا ہے یا چھوٹا سا جوتا باندھ لیتا ہے؟ وہ جن کی قطر ایئر ویز ہے انہوں نے آج تک نہیں باندھا، جن کی برٹش ایئر ویز چلتی ہے انہوں نے آج تک کبھی جوتا نہیں لٹکایا، مگر پھر بھی چل رہی ہے۔ اسی طرح بہت اچھا سا گھر بنایا، کوٹھی بنا لی، کہا کہ اب کوٹھی تو بن گئی ہے، اس کے اوپر ایک ہنڈیا الٹی کر کے ڈال دو، ایسے نہ نظر لگ جائے، نظر تمہارے گھر کو نہیں لگے گی۔ سرکار نے فرمایا نظر حق ہے۔ کیا مطلب؟ اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے، بری بھی لگ جاتی، اور بری نظر لگے جیتے جاگتے آدمی کو قبر میں ڈال دیتی، اور جوان اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی۔ جب بری نظر اثر رکھتی ہے تو اچھی نظر بھی اثر رکھتی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، ایک چھوٹا بچہ روتا ہوا اپنی اماں کے پاس آیا، اماں تیرے پاس کپڑا نہیں ہے، جو ایک ہے چھدا ہوا، مجھے اجازت دے چچا سے کپڑا نہ مانگ لاؤں؟ مانگ لاؤ۔ چچا نے انکار کر دیا، تمہیں میرا در ہی ملا، جب بھی مسئلہ ہوتا ہے میرے دربار پہ آ جاتے ہو، جاؤ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ روتا ہوا باہر نکلا، ایک شخص کہتا ہے حرم مکہ میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، محمد نام ہے، اس نے زندگی میں کبھی انکار نہیں کیا، جاؤ اس کے پاس جا کے کپڑا لے لو۔ اپنی والدہ سے اجازت لے کے آتا، والدہ کہتی ہے اس کا دین قبول نہیں کرنا، کہنے لگا نہیں اماں تجھے اپنے دودھ پہ بھروسہ نہیں ہے، نہیں قبول کرتا، چلا گیا۔ دور سے سرکار کو دیکھا اور سرکار نے پھر اس کو دیکھا، کہنے لگا میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا تجھے کہتا کون ہے؟ آیا کس لیے ہے؟ چادر لینے آیا ہوں۔ کالی کمری اتاری اور دے دی، فرمایا لے جا۔ گھر لے گیا، اپنی والدہ کے سر پہ وہ کالی کملی جب اڑائی تو والدہ کہتی ہے یہ اتنی خوشبوؤں والی چادر کس کی ہے؟ اماں اسی کی ہے جس کا دین قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ کہتے جس کی چادر اتنی محبتوں والی ہے، دین کتنی محبتوں والا ہوگا۔ آؤ کلمہ پڑھتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اونٹ آیا۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، امام منذری نے تفصیل کے ساتھ لکھا، اونٹ آیا اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگا۔ اب شکایت بھی بڑا عجیب سا دلچسپ لفظ ہے۔ طالب علم کو شکایت ہو استاد سے، وہ گھر ابا جی کو شکایت کرتا، ابا جی سیانے ہو تو کہتے ہیں کہ پتر آج تو بعد شکایت کی تھی تو میں بھی ماراں گا، اور استاد صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے، یہ پہلے اچھے وقتوں کی بات ہوتی تھی جب بچے اچھے حافظ بنا کرتے تھے، ابا جی کہتے تھے مینوں بس میرا پتر حافظ چاہیے، اور آج میرے پتر نو کہنا کچھ نہیں تو بچے کو 10 سپارے پڑے ہوتے ہیں، ان میں سے 9 یاد ہی نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اونٹ شکایت کرتا، سب سے بڑی بارگاہ تو سرکار کی بارگاہ، جانور بھی حضور کی بارگاہ میں آتے، شکایت کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے مالکوں کا 10-12 سال کام کیا، ان کی خدمت کی، انہوں نے مجھ سے نسل آگے چلائی، ان کے بچے پڑھ لکھ گئے، شادیاں ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، اب میں بوڑھا ہو گیا، ان کے گھر شادی ہے، انہوں نے پروگرام بنایا ہے، انہوں ہی پکا لئے، بوڑھا تو ہو گیا، ریٹائر ہو گیا ہے، اب اس کو پکا لیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ابا جی ہم ذرا بچوں کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، دروازہ اچھے سے بند کر لیجئے گا، ابا جی پکنک پہ جا رہے ہیں، ذرا دھیان سے رہیے گا۔ وہ باپ جو ساری عمر تجھے پکنک پہ لے کے جاتا رہا، اب وہ ضعیف ہو گیا، تو کہتا ہے ابا جی آپ گھر میں ہی اچھے لگتے ہیں، دروازہ بند کر لیجئے۔ اپنی زوجہ کو 10-10 ہزار کا سوٹ لے کے دینے والا اپنی والدہ سے کیا کہتا ہے؟ اماں وہ جو پرانا بڑے پھولوں والا ٹنچ میں بکس میں تو نے سوٹ رکھا ہے وہ نکال لینا، شادی اسی سے بھگت جائے۔ ریٹائر ہو گیا، ضعیف ہو گیا تو کا بندہ نہیں رہا، انسان نہیں رہا۔ یا رسول اللہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، ساری عمر میں نے ان کا کیا ہے، اب کہتے ہیں گھر میں شادی ہے، بڑا ہے، صرف چارہ ہی تو کھاتا ہے، کام کاج کرتا نہیں ہے، اس کو ذبح کر لے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، 2 انصاری صحابی آئے، جب اونٹ کو سرکار کے پاس بیٹھے دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اٹواڈے کو بیٹھا ہے، اللہ دی قسمیں کل دے لب دے پے ہیں، اٹواڈے کو آیا بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں تمہارا ہے؟ جی یا رسول اللہ ہمارا ہے۔ فرمایا اس نے تمہاری شکایت لگائی ہے، تمہارے گھر کوئی شادی ہے، تم اس کو ذبح کرنے کا پلان بنا رہے ہو۔
کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے جو اس نے کہا ہے سچ کہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اسی در پہ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی۔ اونٹ بیٹھا، شکایت لگانے والے بھی آگے، سرکار نے فرمایا تمہارے کام کا نہیں رہا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ اگر کبھی زندگی میں خیال آئے کہ لوگ اب مجھے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ میری وقت نہیں کرتے، شاید میں ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، گھبراؤ نہیں، آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا تمہارے کام کا نہیں رہا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ہمیں دے دو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم بھی آپ کے، ہمارا مال بھی آپ کا، ہمارے جانور بھی آپ کا۔ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں، مول لگاؤں گا۔ 100 درہم دیے، امام منذری لکھتے ہیں 100 درہم دیے اور سرکار نے خریدا۔ اے لوگوں 100 درہم نہ دیکھو، یہ دیکھو خریدا کس نے ہے؟ آمنہ کے لال نے خریدا۔ ہم اسی آمنہ کے لال کی تعریف و ثنا کر رہے۔ اسی نبی نے فرمایا اے لوگو علم حاصل کرو، اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو، علم نافع حاصل کرو، جھوٹا علم نہیں، سنا سنایا علم نہیں۔ ایک صاحب ایک مرتبہ درس قرآن مجلس میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں 60 حدیثیں بیان کر سکتا ہوں جس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو 60 چھوڑ کوئی ایک بیان کر دے، سرکار نے آخر تک رفع دین کیا۔ اب یہ بات جب سوشل میڈیا پہ آتی ہے لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات تو سچی ہوگی۔ تو اپنا آپ علماء کرام کے ساتھ جڑیں۔ جب آپ کسی صحیح العقیدہ عالم دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عقیدے کی حفاظت بھی کرتا، علم کی حفاظت بھی ہوتی ہے، عمل کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ آخری بات، علم سے پھر اگلا درجہ آتا ہے عمل کا، علم کے بعد عمل کا درجہ، اور عمل نہ ہو تو علم سارے کا سارا بیکار ہے۔ اور ہر شخص کا اپنا ایک علم ہوتا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ پی ایچ ڈی بھی ہیں، اگر آپ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ایک پنکچر لگانے والا وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا، آپ اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے پاس ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، ایک علم ہے۔ ہمارے استاد صاحب بیان کیا کرتے تھے، ایک شخص دریا پار کرنے کے لیے دریا کے کنارے گیا، ایک ملا سے کہتا ہے مجھے پار کرا دو، کہتا ہے بیٹھو جی، بیٹھ گئے۔ وہ عربی گرامر کے ماہر تھے، دوران گفتگو ملا سے کہا تمہیں عربی گرامر آتی ہے؟ کہ لگا جی نہیں، چھوٹی عمر میں ہی مجھے ہی کام پہ لگا دیا گیا، سیکھ نہیں سکا۔ اچھا تم نے تو اپنی آدھی عمر ضائع کر دی، عربی گرامر نہیں سیکھی؟ کہ لگا جی بس کیا کر سکتا ہوں۔ خاموش ہو کے بیٹھ گیا، تعصب کے ساتھ بیٹھا رہا۔ درمیان میں پہنچے نا تو بھنور آ گیا، کشتی ہلنے لگی، ڈولنے لگی۔ ملا کہتا ہے حضرت صاحب تیرنا آتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی نہیں۔ کہا میں نے تو آدھی ضائع کی، آپ نے تو ساری کر دی۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے کبھی کسی کو حقیر نہ جانا کرو، کبھی کسی کو ہلکا نہ سمجھا کرو۔ جو علم و فن اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ اور اپنا موازنہ بھی کسی کے ساتھ نہ کیا کرو کہ بھئی وہ کہاں پہ پہنچ گیا، میں کہاں پہ ہوں۔ اللہ نے تمہارے اندر ایک جہان کو آباد کر رکھا، اپنے اندر جھانک کے دیکھو میں کیسا ہوں۔ اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ دنیا میں 6 ارب انسان ہیں، نہ عقلیں ملتی ہیں نہ شکلیں ملتی ہیں۔ یہ نشانی ہے لوگوں، اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کیا کرو۔ پھر جب انسان یہ علم حاصل کرتا، قال کا علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد پھر حال کی باری آتی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں مولائے روم کہا جاتا، آپ بڑے عالم فاضل تھے، کنویں کے کنارے بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز بابا جی آئے، انہوں نے کتابوں کا ڈھیر دیکھا تو مولانا روم سے کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے نظر اٹھائی، دیکھا ایک بابا، دنیا کی خبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہا بابا این قالست شما نمیدانی، یہ لکھنے پڑھنے علم کی باتیں، تجھے کیا خبر یہ کیا ہے؟ بابے کو بڑا جلال آیا، ساری کتابیں اٹھائیں اور کنویں میں پھینک دی۔ مولانا روم تڑپ کے کھڑے ہو گئے، اس کی وجہ سے تو مجھے لوگ عالم کہتے، اس کی وجہ سے تو میں مولائے روم ہوں، تم نے میرا سارا علم کنویں میں پھینک دیا۔
جب بابا جی نے دیکھا نا کہ اب جلال پہ غصہ آ گیا، ہاتھ کنویں میں ڈالا، پانی والا کنواں تھا، جب کتابیں باہر نکالیں تو پانی کی بجائے گرد اڑنے لگی۔ مولانا روم کہتے ہیں این چیز یہ کیا ہے؟ کہنے لگے این حالست شما نمی دانی، یہ حال کی باتیں ہیں، تجھے کیا خبر یہ کیا ہے؟ آؤ قرآن کی طرف آؤ، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھلایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم نافع سیکھنے کی، سکھانے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔